اس کی مزاج کی رعایت رکھیں جسے آپ مہمان بنا کر بلاتے ہیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، لوگ دعوت دیتے ہیں، مولانا صاحب یا مفتی صاحب یا امیر صاحب ہمارے یہاں شادی ہے، آپ نے آنا ہے اور آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ ان کے یہاں مہمان نہیں بنے تو وہ برا مانتے ہیں کہ بھی دیکھو میں نے دعوت بھی دی تھی مولانا صاحب کو، مفتی صاحب کو، اور ہماری دعوت پر نہیں ہے، ہم نے تو اتنا پرتکلف اہتمام کیا تھا، کھانا بنایا تھا۔ اور اگر آپ وہاں جائیں، پہنچے، ان کی بات مان لیں کہ انہوں نے دعوت دی، آپ وہاں پہنچے، تو وہاں انسان کے اگر مزاج کی رعایت نہیں ہوتی، انسان کی نہیں بلکہ شریعت کے مزاج کی، یہاں سے بلاتے ہیں، کئی مرتبہ درجنوں بار ایسا ہوا ہے، یہاں سے ٹیلی فون کیا، بلایا مولانا عباس ہمارے مہمان ہیں، اور آپ جب وہاں پہنچے، حال میں پہنچے تو ڈول بج رہے، وہاں پر گانے لگائے ہیں، بس مولانا صاحب ہم کیا کر رہے ہیں، جو ہے بس وہ تو ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے زمانہ ایسے چل رہا ہے ترتیب، تو پھر آپ نے مجھے بلایا کیوں جب آپ کا زمانہ ایسے، جب آپ کا زمانہ ایسے چل رہا تھا پھر آپ نے مجھے بلایا کیوں؟ آپ اپنے زمانے کے حساب سے چلتے، مجھے ویسے چھوڑ دیتے۔ یاد رکھیے، جب بھی کسی کو بلاتے ہیں تب بلائیں جب آپ اس کے مزاج کی رعایت رکھ سکتے ہیں، جب آپ اس کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں، جب آپ اس سے اکرام کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اہل علم، علماء اگر کہیں دعوت پر جائیں اور وہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، یا گانا بج رہا ہو، یا ڈھول بج رہا ہو، وہاں علماء کے لیے اس محفل کا، اس دعوت کا کھانا کھانا جائز نہیں، اس پر واجب ہے کہ وہاں سے اٹھے گا اور ویسے نکل جائے گا۔ اور درجنوں دعوتیں ایسی ہیں کہ ہم وہاں پر گئے، وہاں پہنچے، اور پہنچتے ساتھ دوبارہ اپنا جو پوری بستر پر اٹھا کر نکل گئے، پھر کدھر جا رہے ہیں مولانا صاحب، نہیں یہ تو بری بات ہے، آپ اتنے دور سے ہمارے مہمان، وہ بھی اس چیز کی پہلے خیال رکھتے ہیں، اس کی رعایت پہلے رکھتے ہیں کہ میں جن مہمانوں کو بلا رہا ہوں ان کو یہ پسند ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بھی ایک اہم شے ہے، آپ جس آدمی کو بلائیں، گھر میں بلائیں، کہیں بلائیں، دعوت کے لیے بلائیں، تو اگر آپ اس کی مزاج کی رعایت رکھ سکتے ہیں، یہ ضروری کہ آپ اس کی مزاج کی رعایت بھی رکھیں اور بلائیں، ان کو عزت دیں، پھر رخصت کریں۔ یہ شریعت کے مزاج ہے اور یہ شریعت نے سکھایا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد